برکت مارکیٹ کے قریب گودام میں لگنے والی آگ بے قابو، 5 گھنٹے بعد بھی آگ پر کنٹرول نہ ہو سکا۔ امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ گودام میں پلاسٹک کی کرسیاں اور دیگر سامان ہونے کی وجہ سے آگ زیادہ پھیلی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، خدا نخواستہ، تو لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دوائیاں ہاسپٹل میں پڑی ہوتی ہیں، لیکن مریضوں کو یہ کیونکہ باہر ساز باز کی ہوتی ہے فارمیسیز کے ساتھ یا لیبز کے ساتھ، تو ان کو پیشنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ اور فلاں فارمیسی سے جو ہے وہ دوائی خریدو، یا باہر جاؤ اور فلاں جو لیب ہے وہاں سے اپنے ٹیسٹ کرا کے لاؤ۔ اگر کسی ایک کو بھی اچھا علاج نہیں ملتا، کسی ایک کو بھی سسکنا پڑتا ہے، کسی ایک کو بھی ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، تو وہ میرا، ہیلتھ منسٹرز کا، ہیلتھ سیکرٹریز کا اور آپ سب کا کلیکٹیو فیلئر ہوگا۔ غریب عوام کی ادویات کا پیسہ کسی کو نہیں کھانے دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہسپتالوں میں موجود کرپٹ مافیا کو پیغام۔ مختلف ہسپتالوں کے ایم ایس اور سی ای او سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ فارمیسی والوں کے ساتھ ساز باز کر کے ادویات بیچنا افسوسناک ہے۔ صحت کے شعبے میں شفافیت کی بہت ضرورت ہے۔ علاج کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی کوتاہی براہ راست حکومت کی ناکامی تصور کی جائے گی۔ کسی کو اچھا علاج نہیں ملتا تو مجھ سمیت وزیر صحت اور ہم سب کی ناکامی ہے۔ پنجاب کے ہر بچے اور ہر بزرگ کو صحت مند دیکھنا میری خواہش ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کی یو ای ٹی میں خصوصی نشست۔ سیشن کے دوران طلباء اور اساتذہ نے بے جھجک سوالات کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی مدبرانہ انداز میں جوابات دیے۔ قومی سلامتی اور دہشت گردی کے موجودہ چیلنجز پر تفصیلی گفتگو بھی کی۔ طلباء اور اساتذہ نے آپریشن بنیان و مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ سیکریٹریٹ کے باہر اساتذہ کا دھرنا شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ مصروف اوقات میں ٹریفک کی روانی متاثر رہنے لگی۔ لوئر مال، جی پی او چوک، نیلا گنبد، جین مندر، بینک روڈ اور گرد و نواح میں ٹریفک کی روانی متاثر۔ آؤٹ فال روڈ، اردو بازار کے علاقوں میں بھی شہری ٹریفک میں پھنس کر رہ گئے۔ وارڈن سگنلز کو بند کر کے مینول طریقے سے ٹریفک کنٹرول کرنے پر مجبور۔ شہریوں کا حکومت سے دھرنا ختم کر کے ٹریفک کی روانی بحال کروانے کا مطالبہ۔ سابق ایم پی اے زعیم قادری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ رفعت حسین قادری نے پڑھائی۔ سیاسی سماجی شخصیات اور عزیز و اقارب کی شرکت۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کی شرکت۔ زعیم قادری کے جنازے میں خواجہ عمران نذیر بھی شریک ہوئے۔ سابق ڈپٹی میئر میاں طارق، صوبائی وزراء رانا اقبال، حافظ نعمان کی شرکت۔ زعیم قادری عارضہ قلب کے باعث 3 روز سے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ سینئر سیاستدان سید عظیم حسین قادری کے انتقال پر مختلف شخصیات کا افسوس۔ پاکستان میں پہلا روزہ 19 فروری کو ہونے کا امکان۔ ترجمان سپارکو کے مطابق نیا چاند 17 فروری کو شام 5:01 پر پیدا ہوگا۔ 18 فروری کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 25 گھنٹے اور 48 منٹ ہوگی۔ فلکیاتی اعداد و شمار کی بنیاد پر 18 فروری کی شام آنکھ سے چاند نظر آنے کے امکانات روشن ہیں۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس طلب۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اجلاس 18 فروری بروز بدھ کو ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ لاہور کی زونل رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس ایوان اوقاف میں ہوگا۔ ڈیفنس بی میں درندگی کی انتہا۔ ہمسایہ نے تشدد کر کے 4 سالہ بچے کو مار ڈالا۔ پولیس نے ملزم اللہ رکھا کو گرفتار کر لیا۔
پولیس اور فرانزک ٹیم نے موقع سے شواہد اکٹھے کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دی۔ مقتول کے والد محمد اسلم کی مدیت میں واقعہ کا مقدمہ درج، گرفتار ملزم مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ لیسکو کا یونٹ مہنگا، لیتھیم بیٹری کا یونٹ سستا، مارکیٹ میں 5 کلو واٹ کی لیتھیم بیٹری اور اوسطاً 2.25 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے تک مل رہی۔ اس لیتھیم بیٹری سے یومیہ 4.5 یونٹس بجلی قابل استعمال ہوتی ہے۔ ماہانہ بنیادوں پر 5 کلو واٹ کی بیٹری سولر سے 135 یونٹس تک صرف کرتی ہے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم رحمان سہگل کا کہنا تھا، پالیسی سے حکومت کی اپنی ساکھ متاثر ہوئی۔ لیسکو نے رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے انتظامات مکمل کر لیے۔ سحر و افطار اور تراویح کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ ترجمان کے مطابق لیسکو انتظامیہ نے تمام شٹ ڈاؤنز منسوخ کر دیں۔ سحر و افطار کے دوران فیڈرز بند کرنے کا پرمٹ بھی نہیں دیا جائے گا۔ لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں کنٹرول روم قائم۔ پنجاب حکومت نے متعدد اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ عبدالباسط صدیقی AC ماڈل ٹاؤن لاہور سے ریلیو حکومت سندھ رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ جواد حسین ملک پنڈی بھٹیاں سے تبادلہ، اسسٹنٹ کمشنر بورے والا تعینات۔ شرین گل کا سرگودا سے تبادلہ، اسسٹنٹ کمشنر کہوٹہ تعینات۔ احمد شیر کو کھاریاں سے تبدیل کر دیا گیا، اسسٹنٹ کمشنر سرگودا تعینات۔ احمد شیر اوکاڑا سے تبادلہ، اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں تعینات۔ مرزا راہیل بیگ سب رجسٹرار واگا ٹاؤن سے تبادلہ، اسسٹنٹ کمشنر اوکاڑا تعینات کر دیا گیا۔ LDA کا ذاتی وسائل سے ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا معاملہ، مالی سال میں ذاتی وسائل سے فلیٹ اور بلڈنگز کی 13 اسکیمیں منظور ہوئیں۔ LDA اسکیموں میں صرف ایک پر کام شروع کر سکا۔ ذاتی وسائل کے بیشتر منصوبے بند، بیشتر کے لیے فنڈز جاری ہی نہ ہو سکے۔ فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر میں اپارٹمنٹس کی تعمیر کے 350 ملین روپے خرچ نہ کیے گئے۔ ایچسن کالج کے 140 سال مکمل ہونے پر تاریخی گردوارہ میں تقریب، صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی بطور مہمان خصوصی شرکت، طلبہ، اساتذہ اور سکھ برادری کی بھرپور شرکت۔ رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا، سکھ برادری اور پاکستان کا رشتہ ناخن اور گوشت جیسا مضبوط اور لازوال ہے۔ لاہور چڑیا گھر کی مزید تحقیقاتی کمیٹی نے مزید انکشافات کر دیے۔ چڑیا گھر ہولوگرام پروجیکٹ میں دستاویزی کمپلائنس صرف 25%، OEM ڈیٹا شیٹس جمع نہ کرائی گئیں، ماڈلز اور کارکردگی کی تصدیق ممکن نہ رہی۔ دستاویز کے مطابق 3 سالہ وارنٹی سرٹیفکیٹس فراہم نہ کیے گئے۔ سرکاری اثاثے خطرے میں، زو کے کسٹم ویڈیو اور 3D ماڈلز کے IP ٹرانسفر کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔